السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ آب حیات کی حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعی ایسا کوئی پانی موجود ہے جو ہمیشہ کی زندگی دے؟ کیا واقعی دنیا میں ایسا کوئی تالاب موجود ہے جس میں ایسا پانی ہے جو انسان کو کبھی مرنے نہیں دے گا؟ کیا سکندر اعظم اس کی تلاش میں نکلا تھا؟ اور کیا حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا یا نہیں؟ آب حیات کیا ہے؟ آب حیات سے مراد ایسا پانی ہے جسے پینے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے یا اس کی عمر بہت طویل ہو جاتی ہے۔ یہ تصور صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ قدیم ایرانی، یونانی اور ہندو اور دیگر تہذیبی ثقافتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تصور اسلامی قصوں اور عوامی روایات میں بھی شامل ہو گیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اسے قرآن و حدیث کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں کہیں آب حیات کا ذکر موجود ہے؟ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں آب حیات کا لفظ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ نہ کسی ایسے چشمے کا ذکر ہے جو ہمیشہ زندگی دیتا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ آیت اس عقیدے کی بنیاد ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات، سب سے مشہور بات یہی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات پی لیا تھا، اسی لیے وہ آج تک زندہ ہیں۔ لیکن حیران کن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت خضر کا نام تک نہیں آیا، صرف ایک نیک بندے کا ذکر ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا کیا، اور علماء نے ان کا نام خضر بتایا۔ کیا حدیث میں آب حیات کا ذکر موجود ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر معتبر حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا، یا آب حیات کسی تاریخی قصوں سے نکل کر ایک حقیقت ہے۔ سکندر اعظم اور آب حیات کی حقیقت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم آب حیات کی تلاش میں نکلا تھا۔ یہ قصہ بھی بہت مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح اسلامی سند موجود نہیں ہے۔ یہ قصے فارسی ادب، سکندر نامہ اور قدیم داستانوں سے مشہور ہوئے ہیں، نہ کہ قرآن و حدیث سے۔ اسی طرح بعض لوگ سورہ کہف میں مذکور ذوالقرنین کو سکندر اعظم سمجھتے تھے، لیکن بہت سے مفسرین نے واضح کیا ہے کہ اس بات پر قطعی اتفاق نہیں ہے، بلکہ متعدد علماء کے نزدیک ذوالقرنین اور سکندر اعظم ایک ہی شخصیت ثابت نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ذوالقرنین کے قصے کو آب حیات کی داستان سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ کیا حضرت خضر آج بھی زندہ ہے؟ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک حضرت خضر زندہ ہے، جبکہ جمہور محدثین، خصوصاً بہت سے اہل حدیث علماء اور متعدد محققین کے نزدیک حضرت خضر بھی وفات پا چکے ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر حضرت خضر اسی زمانے میں دنیا میں موجود تھے تو اس حدیث کی روشنی میں ان کا بھی باقی رہنا محال نظر آتا ہے۔ اصل آب حیات کیا ہے؟ اسلام ہمیں ہمیشہ کی زندگی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دیتا ہے۔ قرآن مجید بار بار ہمیں جنت کی ایسی زندگی کی خوشخبری دیتا ہے جہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری اور نہ بڑھاپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا، اب تم ہمیشہ زندہ ہوگے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اسلام ہمیں خیالی چشموں کی تلاش نہیں سکھاتا ہے، بلکہ ایسے اعمال سکھاتا ہے جو ہمیں ہمیشہ کی کامیابی دلاتے ہیں۔ قرآن، سنت، نیک اعمال، صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح اولاد، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اجر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہٰذا یہی بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں آب حیات کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی نے ایسا پانی پیا ہو جس سے دنیا میں ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ حضرت خضر کے آب حیات پینے کی روایات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ سکندر اعظم اور آب حیات کی کہانی تاریخ و ادبی روایات کا حصہ ہے، نہ کہ مستند اسلامی عقیدے کا۔ اسلام کے مطابق ہمیشہ کی زندگی صرف آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان کو قصوں اور غیر ثابت روایات کے بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔